اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان کے مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت شیخ طارق رشید صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ملتان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں اور ان کے مشن کے بارے میں اور ان کے مخالفین کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت؟ سر پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ اپنے بارے میں اور اپنے حلقے کے بارے میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے یہاں مجھے مدعو کیا، اور الحمدللہ ہم ملتان کے ہی رہنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ کئی نسلوں سے ہم جو ہے یہ سیاست کو فروغ دے رہے ہیں۔ میرے والد صاحب 1985 میں پہلی دفعہ MN منتخب ہوئے تھے جی، اور اس کے بعد سے کم و بیش ہم کوئی 6-7 مرتبہ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ میرے بھائی بھی، میں خود بھی MN رہا ہوں، میئر بھی رہا ہوں، اور یہ شہر کا حلقہ ہمارا حلقہ ہے، آبائی حلقہ ہمارا۔ صحیح۔ تو الحمدللہ پھر 2008 کے الیکشن آ رہے ہیں، 2023 سے 2024 میں اب تو ہوں گے نا، 8 فروری 2024، 8 فروری کو جو بڑا مشہور ہوا ہے ماشاءاللہ۔ 8 فروری 2024 کو پھر الحمدللہ الیکشن آ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون میں ہیں، اور ہمارا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اور وہ اس ملک کو جو ہے ہمیشہ جب بھی وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ملک کو ہمیشہ وہ بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اپنا جب بھی ترقی ہوئی ہے اس ملک میں وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوئی ہے۔ تو اب بدقسمتی سے جو پچھلا کوئی 4 سال کا جو دور گزرا ہے اس میں ہم نے بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں، بڑی صعوبتیں دیکھی ہیں، اور اس ملک کو جو ہے ایسے یعنی کہ چلایا گیا جیسے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہو، اور وہ آج ہم دیکھ لیں، آج ہم 40 سال پہلے والے پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ اس وقت جس قسمہ پرسی کے حالت میں ہم رہ رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ تو اس حالات میں الحمدللہ ایک روشنی کی کرن میاں نواز شریف کی صورت میں یہاں پہ نظر آئی ہے۔ تو جو پچھلے 4 سال گزرے ہیں ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ 4 سال میں ہم 40 سال جو ہے پیچھے چلے گئے ہیں، اور جو اس ملک نے اس 4 سالوں میں ترقی کرنی تھی وہ اتنی ترقی ہونی تھی کہ ہم صف اول کے ممالک میں ہمارا شمار ہونا تھا۔ اور آپ دیکھیں 2018 سے پہلے جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، یہاں پہ اس عرصے میں کتنی اس ملک نے ترقی کی ہے، دنیا بھر کے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں یہاں پہ، اور صرف ڈیولپمنٹ کے کام ہی نہیں ہوئے، ملک میں ایسی جو ترقی ہوئی ہے کہ جو ہمیں آگے اس کا الحمدللہ اس کا ہمیں فائدہ ہونا تھا، لیکن وہ سب ان 4 سالوں میں انہوں نے آ کے اس ترقی کے سفر کو روک دیا، اور جو وعدے عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے تھے وہ نہ تو وہ وعدے پورے کر سکے، اور نہ ہی کوئی یہاں پہ ترقی کا سفر جو ہے جو چل رہا تھا اس کو آگے کنٹینیو کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاہ دور تھا وہ 4 سال کا، اور اس میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، اور اس کو ہمیں پانے کے لیے اب سخت جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے۔ تو اب اگر کامیابی ملتی ہے مسلم لیگ نون کو، کیونکہ مقابلہ میرے خیال سے کٹھن ہے، یوتھ ساری جو ہے PTI کی طرف متوجہ ہے، تو اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ کوئی یوتھ جو سمجھدار جو یوتھ ہے نا، جو پڑھے لکھے بچے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو 4 سال میں اس نے جو وعدے کیے تھے، دنیا بھر کے وعدے کیے تھے کہ میں 50 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، اور کروڑوں گھر بنا دوں گا، اور پیٹرول یہاں پہ اتنے سے اتنے کر دوں گا، اور یہاں پہ میں دودھ اور سونے چاندی کی نہریں بہا دوں گا، وہ سب خواب جو ہیں اس نوجوان نسل کے ادھورے رہ گئے، اور وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ اس شخص نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس شخص نے ہمیں سبز باغ دکھائے ہیں، اس سے بہت درجہ اچھا تھا وہی پرانا پاکستان تھا جب میاں نواز شریف یہاں پہ حکمران تھے، نہ پیٹرول مہنگا تھا، نہ بے روزگاری تھی، نہ بد امنی تھی، نہ دہشت گردی تھی، اور ہر چیز اپنی جگہ پہ ایک سموتھ چل رہی تھی۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ نوجوان نسل ساری ساتھ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔
نوجوان نسل جو ہے وہ سمجھدار ہے، باشعور ہے، اسے اپنے ملک سے محبت ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے اور اس میں ایسے حکمران آئے کہ جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ اس وقت جو ہماری پاکستان آرمی سے نفرت کا دور چل رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، پاکستان سے کوئی ایسا ہی شخص ہوگا جو محب وطن نہیں ہوگا جو ان سے نفرت کرے گا۔ پاکستانی فوج جو ہے ہماری محافظ ہے، ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، ہمارے نظریات کی محافظ ہے، اور انہی کی چھاؤں میں ہم جو ہے اپنا یہاں پہ چین کی نیند سوتے ہیں اور آزادی سے چلتے پھرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے وہ ایک طبقہ جو ہے جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں ان پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا، پاکستان کے ان اداروں پہ حملہ کیا کہ جن کی چھاؤں میں رہ کے ہر پاکستانی اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ تو ان 9 مئی کے جو مجرموں کو ہے انہیں تو کسی صورت بھی معاف کر دینا میں سمجھتا ہوں انتہائی ایک زیادتی والی بات ہے۔ اگر کوئی ان کو ووٹ بھی دیتا ہے یا ان کو کوئی پاکستانی بھی سمجھتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں غداری ہے پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ اچھا، لیکن اس شخص کی کوئی سوچ نہیں تھی، اس شخص کی صرف ایک سوچ تھی کہ اس پاکستان کو کس طریقے سے توڑا جائے، کیونکہ وہ ایک ایجنڈے پہ یہاں پہ آیا تھا، اور یہ اس نے ثابت بھی کر دیا کہ ایک چلتے ہوئے ہنستے مسکراتے اس ملک کو جس بے دردی سے اس نے توڑنے کی سازش کی ہے، تو وہ ہم کہا کرتے تھے پہلے کہ یہ اس ایجنڈے پہ آیا ہے کہ اس نے اس پاکستان کو توڑنا ہی توڑنا ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارے جو مسلم لیگ نون کے جو ماشاءاللہ ہمارے لیڈران ہیں انہوں نے اس کو سمجھا اور اپنی مقبولیت کی قربانی دے کے اس سے حکومت واپس لی، ورنہ آج تو دیوالیہ ہو چکا ہوتا پاکستان۔ آج تو ہم یہاں پہ اگر ہم رونا رو رہے ہیں پیٹرول کا، تو یہاں پہ پتہ نہیں ہمیں اگر 600 روپے بھی لینا پڑتا تو ہم لیتے ہیں، کیونکہ اس نے تو قرضے لے کے IMF کے ہمیں حوالے کر دیا تھا۔ تو اس لیے یہ شخص جو ہے یہ مجرم ہے، یہ اس وطن کا مجرم ہے، اور اس کی سزا اس کو ضرور ملنی چاہیے۔ اور دیکھیے گا آپ کہ وہ وقت آئے گا کہ جب لوگ اسی سڑکوں پہ انہیں گھسیٹیں گے، اس شخص کو جو اس نے اس ملک کا حشر کیا، اس نوجوان نسل کو ان کا دماغ جس طریقے سے اس نے خراب کیا ہے، تو وہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ نوجوان نسل کا تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان ہمارا مرشد ہے، اور اس بندے نے اقوام متحدہ میں جا کر ہمارے ناموس رسالت کا جو مقدمہ لڑا ہے، ہم اس وجہ سے اس کے ساتھ ہیں۔ کیا مقدمہ لڑا اس نے؟ وہ مقدمہ جو لڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احسان کر رہا ہے قوم پہ۔ جس پیارے نبی کے ہم چاہنے والے ہیں وہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے، اگر اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی مقدمہ لڑتا۔ یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھ کے اس نے مقدمہ لڑا ہے کہ میں اس کو سیاست میں استعمال کروں گا تو اسے شرم آنی چاہیے۔ یہ تو ہر شخص، ہر مسلمان، چاہے کوئی بھی ہو اور کہیں پہ بھی ہو، وہ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان، اپنی گردن، اپنی ہر چیز قربان کر سکتا ہے، اور اس نے کوئی بہت بڑا کوئی کارنامہ نہیں انجام دیا یہ کر کے۔ اگر مسلم لیگ نون اس وقت اقتدار میں آ جاتی ہے تو بجلی کی جو قیمت ہے اس وقت ہر پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، تو مسلم لیگ نون کی کیا پرائیورٹی ہوگی کہ وہ ان چیزوں سے پاکستانی عوام کو نجات دلائیں کہ بجلی کے بل کم آئیں؟ کس طریقے سے اس کو چلایا جائے گا؟ دیکھیں، بجلی آپ دیکھیں کہ 2018 سے پہلے کیا ریٹ تھا بجلی کا، پیٹرول کا، گیس کا اور چیزوں کا، 3-3.5 روپے یونٹ بجلی تھی۔ بے شک اب کیوں بجلی کے ریٹ اتنے ہو گئے ہیں؟ اسی لیے کہ اس نے گرمی رکھ دیا سارے ملک کو۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک انتہائی تجربہ کار محنتی ٹیم موجود ہے، اور انہوں نے پہلے بھی اسی ٹیم نے کر کے دکھایا ہے، اس ملک کو بنا کے دکھایا ہے، چلا کے دکھایا ہے۔ تو ہمیں پوری اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں وہ جو ٹیم ہے، وہ جو لوگ ہیں محنت کرنے والے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ شب و روز محنت کریں گے، اور اس ملک کی پھر وہ جو کھوئی ہوئی حیثیت ہے اس کو بحال کریں گے انشاءاللہ۔ سیاسی مخالفین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں کرپشن عام ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
کیا یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سچ ہے یا یہ جھوٹ کے بنیاد مبنی ہے؟ سب سے زیادہ سیاہ ترین دور وہ تھا جب وہ 4 سال کا دور تھا، جب کرپشن بھی عروج پہ تھی، جب جھوٹ بھی عروج پہ تھا، جب اس ملک کے اندر کوئی قانون اور کوئی قاعدہ نہیں تھا. وہ دور تھا سیاہ دور. اور یہ کہہ دینا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں کرپشن ہوتی ہے، اگر کرپشن ہوتی تو اتنی کبھی بھی ترقی نہ ہوتی اس دور میں. آپ کوئی بھی دور اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو مسلم لیگ نون کا دور تھا، چاہے وہ صوبہ تھا یا مرکز تھا، آپ یہ آن ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر ترقی کا کام اس دور میں ہوا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہوئی تھی. اور جس دور کو یہ کہتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا دور تھا اور کرپشن نہیں ہوئی، اس دور کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنی ترقی ہوئی ہے. اچھا، آپ کو فرق جو ہے دونوں کا سامنے نظر آ جائے گا. بالکل. مسلم لیگ نون کا جو دور حکومت رہا تھا، اس کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ذرا وضاحت کر دیں تاکہ جو دیکھنے والی عوام ہے گنوا دیں، ان کے واضح ہو جائے کہ مسلم لیگ نون نے جو جو کام کروائے ہیں اور ان کو کمپیئر کر دیں ذرا 4 سالوں کے ساتھ. دیکھیں، آپ صرف ملتان ہی لے لیں، آپ کیوں دور جا رہے ہیں؟ آپ ملتان کے ہیں جی. آپ گننا شروع کریں کہ کتنی یونیورسٹیاں یہاں بنی ہیں. پہلے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہوتی تھی، بندہ فیصل آباد جاتا تھا اسٹوڈنٹ یا کراچی جاتا تھا. آج انجینئرنگ یونیورسٹی آپ کے گھر میں ہے. ٹھیک ہے. آپ وومن یونیورسٹی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے لیے لاہور جاتے تھے، کہاں جاتے تھے، وہ آج آپ کے گھر میں ہے. آپ میڈیکل یونیورسٹی لے لیں، وہ جنوبی پنجاب میں کیا پورے پنجاب میں یہ کہا تھی، آج آپ کے گھر میں ہے یہاں. آپ ایگریکلچر یونیورسٹی لے لیں کہ جس کے لیے آپ کو کہیں کہیں جانا پڑتا تھا، آج یہاں پہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ بہاولپور میں آپ دیکھ لیں میڈیکل کالج. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے ملتان میں ہی، اب اس وقت ہم کہتے تھے کہ یہ میٹرو کیا ہے، پیسے کا ضیاع ہے. آج آپ دیکھ لیں وہی میٹرو بس ہے جس کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں. 20 روپے میں ایک بندہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، صرف 20 روپے میں. اور بہترین ایئر کنڈیشنڈ اور ہیٹڈ بسز ہیں جو آپ کو یہ مہیا کرتی ہیں. آپ آج ملتان سے لاہور چلے جائیں، آپ کو بہترین موٹر وے ملے گی. آپ ادھر سے سکھر کی طرف، کراچی کی طرف چلے جائیں، آگے کا منصوبہ بھی ہونا تھا. سکھر تک آپ 2.5-3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. یہ تو وہ کام ہے کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری عوام کی سہولت کے لیے ہیں یہ چیزیں. اور اس کے علاوہ بے شمار جو انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے جو ایکسپورٹس تھی، ہمارے ریزرو بڑھ رہے تھے، ہماری چیزیں باہر جا رہی تھیں، ہمارے جو ہیں یہاں کے دنیا بھر کے جو ہماری پروڈکٹس ہیں، جو ہماری ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس ہیں، جو اور پروڈکٹس ہیں، ان کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی، وہ ساری بند ہو گئی. سر اگر سارا جو زر مبادلہ تھا، آپ جی بی ٹی ریٹ دیکھیں، آپ دوسری چیزیں دیکھیں، اس جب کی دیکھیں اور اب کی دیکھیں، لٹریسی ریٹ دیکھیں، آپ ڈالر کا ریٹ دیکھیں، آپ کہ اس دور میں کیا تھا، آج کیا ہے. سارا بیڑا غرق ہوا پڑا. دیکھو نا، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ ہو گیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپیریزن کریں، آپ بلیک اینڈ وائٹ وہ نکلوائیں اس دور کے اور اس دور کو، آپ دونوں کو سامنے رکھیں. آپ پھر دیکھیں کہ جی کیا 6 مہینے میں ہی بیڑا غرق ہو گیا سب چیزوں. اچھا سر، اگر آپ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو جو اسٹیٹ بینک کے ہمارے ریزرو تھے وہ بتائے جاتے ہیں $22 بلین. ٹھیک ہے، آج تو $22 بلین بھی ہمارے ریزرو نہیں ہے، تو وہ بڑھنے کے بجائے کم کیسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی حکومت آتی ہے وہ جو پچھلے جو لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ آنے والی حکومت کو ملتی ہیں، اور وہ اپنی حکمت عملی سے اس کو مینیج کرتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، جب نون لیگ کی حکومت آئی، پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے جتنی بھی لائبلٹیز تھی وہ ان کو ملی. انہوں نے اس کو اچھی تھی یا بری تھی، انہوں نے بہترین اپنی بہترین ٹیم کے ساتھ ان کو بہتر سے بہتر کیا. ٹھیک ہے. اور ریزروز اس وقت اتنے بڑھائے ریزروز کہ ترقی ہوئی. اگر ریزروز نہ ہوتے تو اس ملک میں ترقی نہیں ہوتی. اچھا، وہی جو ریزروز تھے وہ آئی، پھر ان کی حکومت آئی جب پی ٹی آئی کی، وہ سارے ریزروز، ساری لائبلٹیز ان کو ٹرانسفر ہو گئی. انہوں نے کیا کیا؟ بے دریغ ان کو لٹایا، بے دریغ ان کو وہ کرنے کے لیے قرضے لیے، بے دریغ اپنی چیزیں گروی رکھوائیں. آخر کیا ہوا؟ 4 سال بعد اگر یہ حکومت نہ ان سے لی جاتی تو یہ حکومت دیوالیہ ہو جاتی. اور یہاں پہ پھر جو ہے بجٹ حکومت نے تھوڑی بنانا تھا، پھر تو بن کے آتا بجٹ، اور آپ اور میں پابند ہوتے اس کو ماننے کے لیے اور اس پہ عمل
پیرا ہونے کے لیے. کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں چیزوں کو گروی سے نکالا گیا ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گروی رکھا گیا ہے. ایسی کون سی چیز ہے جو گروی رکھی گئی ہے؟ لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو گروی رکھا گیا تھا اور اس کو واپس لیا گیا ہے، موٹر ریل کو گروی رکھا گیا تو اس کو واپس لیا گیا. اس میں کتنی سچائی ہے؟ بھائی جان کوئی گروی انہوں نے تو، آپ مجھے ایک چیز یہ مجھے بتا دیں کہ یہ کہتے ہیں نا وہ 4 سال کا سنہری دور تھا جی، اور لوگ یاد کرتے ہیں جی وہی ٹھیک ہوگا وہی. آپ مجھے اس دور کی کوئی 2 چیزیں بتا دیں کہ یہ 2 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ زبردست طریقے سے اس نے اچھی کی ہیں. صحت کارڈ ہے. صحت کارڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے دور میں چلا؟ یہ وہی کارڈ ہے جو میاں نواز شریف کے دور میں، آپ یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ ان کے دور میں شروع ہوا تھا جس کو اس نے صحت کارڈ بنا دیا. یہ اصل اس کی شروعات نواز شریف دور میں ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے جو ہے وہ پروگرام تھا جس کو اور موڈیفائی کر کے آگے تک لایا گیا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لنگر خانے بند کر دیے گئے ہیں. کون سے لنگر خانے؟ جو لنگر خانے وغیرہ. آپ مجھے یہ بتائیں، لنگر خانے تو اسی کے دور میں ہی بند ہو گئے تھے. یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں آن ریکارڈ بات کہ لنگر خانے اس نے چلائے اور اسی کے دور میں ہی ان کا بیڑا غرق ہو گیا. میاں نواز شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ تھے اس دور میں ہسپتال میں دوائیاں مفت ملتی تھی، کسی بھی ہسپتال میں. ٹھیک ہے. ڈائلیسس فری ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ہر چیز جو میڈیکل کے حوالے سے تھی وہ مفت تھی. آج آپ مجھے کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے دکھا دیں کہ وہاں کوئی ڈاکٹر یا کوئی نرس یا کوئی آپ کو کوئی صحیح طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. آپ کو دوائی تو بہت دور کی بات ہے ملنا. وہاں پہ کوئی چیز آپ کو ایسی تو مل جائے کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہاسپٹل کی انتظامیہ نے مجھے انجیکشن لگایا ہے. بھائی جان سارا انہوں نے کلیپس کر دیا، سارا بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا. میں کس چیز کو گنواؤں آپ کو کہ کہاں کون سی چیز جو ہے انہوں نے ختم کی ہے، بیڑا غرق کیا ہے اس کا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ بھی اپنا کہ بھی ہر چیز ہم ہی ہے، نہیں. ہماری نیت نیک ہے، ہمارے ارادے پختہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بنائیں، اس پاکستان کو بنائیں. اگر وہ بھی چاہ لیتے نا، ان کو اتنی اپرچونٹیز ملی تھیں پچھلے دور سے ان کو، کہ اگر وہ اسی کو کنٹینیو کر لیتے نا. دیکھیں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کوئی کسی کو دیتا ہے یا تو وہ اس سے بہت اچھی کر دیتا ہے یا میکسیمم اسی لیول پہ رہنے دیتا ہے کہ یار میں اچھی نہیں کر سکا تو بری بھی نہیں کر سکا، جتنی تھی اتنی ہی کی اتنی رہی ہے. یہی 2 ہی چیزیں ہیں نا. اس نے تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان 2 چیزوں سے اس نے تیسری چیز پیدا کر دی کہ اگر کوئی 60 پہ چیز تھی تو اس کو 10 پہ لے آیا اور اس کو ڈیکریز کر دیا، نیچے کر دیا. اچھا لوکل حلقے کی بات کرتے ہیں. آپ NA-149 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے جو اوپوننٹ ہیں، الیکشن جیتنے کی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کس طریقے سے آپ اپنے عوام کو کیمپین؟ دیکھیں جی ہم الیکشن کمپین جو کر رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ تعالی، ہم اپنی ایک اچھی پرفارمنس کی بنیاد پہ کریں گے کہ ہم نے لوگوں کو اپنے دور حکومت میں سرو کیا ہے. ہم نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں. ہم نے ہر چیز کو ایک بہتر طریقے سے پیش کیا ہے اور آج لوگ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں. آج ہر شخص جو ہے وہ سمجھدار ہے اور وہ کمپیریزن کرتا ہے کہ یار یہ کپڑا پہلے 2 روپے کا تھا، آج یہ 25 روپے کا ہے. پہلے یہ آٹا اتنے کا تھا، آج اتنے کا. ہر چیز کو وہ بندہ سوچتا ہے. تو ہم ابھی بھی حلقوں میں جا رہے ہیں تو لوگوں میں ہمیں پذیرائی مل رہی ہے. وہ ایک خاص جو طبقہ ہے جن کے پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، ان سے آپ بحث کریں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. بس وہ ایک خاص جو طبقہ ہے جس کو اپنی آزادی سے مطلب ہے، ان کے اپنے عزائم ہیں، وہ تو ضرور آپ کو کہے گا نہیں جی بس ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے. بھائی کوئی ایک کام اس اچھے لگنے کا تو بتا دو کہ کوئی یہ بات یہ ہے کہ کوئی 2 کام بتا دیں، ایک کام بتا دیں کہ یہ اچھا کیا ہے اس نے. تو اس لیے ہم جو حلقوں میں اب جائیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو پتہ بھی ہے، بتا بھی رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس ملک کو کوئی صحیح سمت لے جا سکتا ہے تو میاں نواز شریف کی ذات ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی خوف یا ڈر نہیں ہے اپنے حلقوں میں کام کرنے سے یا وہاں پہ جانے سے. اگر حکومت میں مسلم لیگ نون آ جاتی ہے تو سب سے جو عوام کی بیسک ضروریات ہیں، تعلیم اور صحت، اس کے بارے میں مسلم لیگ نون کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں ہمیشہ سے ہماری جو حکومت رہی ہے
ان کی پہلی جو پرائرٹیز دو تھیں، ایک صحت تھی اور ایک تعلیم تھی۔ جتنا کام ان ادوار میں صحت اور تعلیم پہ ہوا ہے اتنا آج تک کسی بھی اس اور ادارے میں نہیں ہوا۔ ہیلتھ کا تو میں خود بھی وہ ہوں، میں بھی ایک عہدے پہ فائز رہا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میاں شہباز شریف ایک بہترین وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے جس انداز میں صحت کے شعبے میں کام کیا ہے وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ایجوکیشن کے شعبے میں کام کیا ہے وہ آج تک کوئی نہیں کر سکتا۔ اس میں سب سے بڑا اس کا کارنامہ دانش سکولز کا ہے۔ دانش سکولز آج بھی ہیں ان غریب بچوں کے لیے بہترین سکولز جو کسی بڑے سے بڑے پرائیویٹ سکول کے برابر تھے، وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر انہوں نے ان کو انٹروڈیوس کرایا۔ پھر انہوں نے اسکالرشپ، انہوں نے فنڈز، انہوں نے غریب بچوں کو جو ہے ان کے ہنر کو، ان کو ٹیلنٹ کو، ان کی محنت کو آگے لانے کے لیے اتنے اقدامات کیے ہیں کہ اگر آپ اس پہ ایک الگ پروگرام کریں، چیپٹر کریں، تو وہ آپ حیران رہ جائیں کہ ان کے اتنے اقدامات تھے کہ بھئی یہ اتنا کام ہوا ہے ہیلتھ کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ جی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ نے ہمیں مسلم لیگ نون کے موٹیو کے بارے میں بتایا۔ لیکن ایک بات جو کہ آخری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، کبھی بھی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، میاں نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آئی ہے، حکومت کا جو اپنا ٹینیور ہے وہ پوری نہیں کر سکی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں جی، وہ تو جو بھی بندہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کرنے نہیں دیا جاتا، اور اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہر پاکستانی، ہر بچہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں تو فخر ہے کہ ہم نے جب بھی کام کیا اچھا کام کیا ہے، اور روکنے والوں نے اس کو ہمیشہ روکا ہے۔ آپ اس الیکشن میں اپنا سب سے بڑا اوپوننٹ کس جماعت کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اوپوننٹ کی بات نہیں ہوتی ہے کہ کون ہے اس سب سے بڑا اوپوننٹ، کون سی جماعت ہے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بھی ورکر ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، لیکن ان کے چہرے عوام میں آئے ہوئے ہیں، ان کو عوام ان کے چہروں کو پہچانتی ہے، جانتی ہے، ان کی پرفارمنسز کو جانتی ہے۔ دیکھیں، مقابلہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ پتہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو کہ یہ چہرہ جو ہے، اب ایک شخص جو یہاں سے کامیاب ہوا ہے، ابھی میں کئی حلقوں میں گیا، وہ کہتے ہیں جی 5 سال میں وہ ایک دفعہ بھی نہیں آیا شخص یہاں پہ، اب کیسے اس کو ووٹ دیں گے؟ صحیح ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ دیکھیں نا، یہ لوگوں کی اب سوچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب لوگ اتنے وہ ہو گئے ہیں۔ پھر انہیں یہ ہے کہ باہر سے کوئی بندہ آ کے الیکشن یہاں پہ لڑے، لوگ اسے کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا ایم این اے جو ہے وہ ہماری ہر غمی خوشی میں ہمارے ساتھ ہو، کھڑا ہو۔ بے شک، بہت سے اب لوگ یہ بھی اس وقت ٹرائی کرتے ہیں کہ بھی ہم کوئی باہر سے آگے الیکشن لڑ لیں یا وہ کر لیں، تو کیسے کوئی بھی نہیں ایسے قبول کرتا کسی کو۔ وہ ہمیشہ جو ہے جو اپنا دیکھا بھالا سوچا سمجھا ہوا جو جس پارٹی کا نمائندہ ہوگا تو لوگ اس کو ووٹ دینے میں بڑا ایزی فیل کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف کے بعد کس سیاسی جماعت کے قائد کو آپ پاکستان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں؟ لیکن جی میرے نزدیک تو میں سچ اپنے ایمانداری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح یا لیاقت علی خان اس دور کے بعد اگر کوئی اس ملک کا صحیح معنوں میں جو کوئی خیر خواہ اور اچھا جو لیڈر ہے وہ میاں نواز شریف ہی ہے۔ باقی ہم نے سب کو آزمایا ہے، سب کو دیکھا ہے، کسی کی کوئی مسئلہ رہا ہے، کسی کا یہ بندہ ایسا ہے، شخص ایسا ہے کہ یہ نیٹ اینڈ کلین ہے، اور اس نے ہمیشہ پاکستان کو بنانے کی بات کی ہے، پاکستان کو کبھی توڑنے کی، کبھی ڈی گریڈ کرنے کی کبھی بات نہیں کی۔ تو اس لیے میری نظر میں تو ان سے بڑا اور اچھا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔